اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 کمانڈمنٹس میں سے 9th کمانڈ آ رہی ہے، اور اس بات کے پیچھے مت پڑنا، اس کی پیروی نہ کرنا جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہ ہو۔ بے شک کان، آنکھ اور دل یا دماغ یا اپروپریٹ کہہ لیں عقل، ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ یعنی یہ 3 جو اللہ تعالیٰ نے مین انسٹرومنٹس دیے ہیں، کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، کیونکہ دل بھی سوچتا ہے، دماغ بھی سوچتا ہے۔ اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیو ہے، انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ، عقل کا جو آلہ ہے وہ دل بھی ہے اور دماغ بھی ہے۔ ان 3 اعضاء کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، اور کسی ایسی چیز کی پیروی نہیں کرنی جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کا تعارف ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں پھر علم ہی حاصل نہ کریں، کیونکہ اگر علم حاصل کیا اور بات سچ نکلی تو ہمیں پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ بھی پبلک میں آپ نے کافی مشہور بات سنی ہوگی کہ جی کوئی اچھائی کی بات اگر سن لی تو پھر اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اچھائی کی بات نہ سنی تو قیامت والے دن شاید اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے کہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ Ignorance is no excuse on the day of judgment۔ کسی شخص کا کسی چیز سے متعارف نہ ہونا جو کہ ضروریات دین میں سے ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور کوئی عذر نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ٹریفک سگنل کو توڑتا ہے، پہلی دفعہ موٹر وے پہ 130 کی سپیڈ کے اوپر گاڑی دوڑانا شروع کر دے، اور کہ میں تو جرمنی میں چلاتا تھا، وہاں تو سپیڈ لمٹ ہی کوئی نہیں ہے، اسے بتایا جائے گا کہ بھائی یہاں تو ہے، اور اب آپ جرمانہ ادا کریں، انشاءاللہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ یہاں پہ لمٹ ہے۔ وہ کہ جی مجھے تو نہیں پتا تھا لہٰذا اس دفعہ چھوڑ دیں۔ وہ کہیں گے بھائی ریکارڈ ہو چکا ہے، جرمانہ تو آپ کو دینا ہوگا۔ اب آخری کمانڈ آ رہی ہے، اور زمین میں اکڑ کے مت چل، نہ تو اکڑ کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اتنا اونچا ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے کی کہ جتنا مرضی اکڑ کے چل، تیرے زور سے پاؤں مارنے سے نہ تو زمین پھٹ جانی ہے اور نہ تیرا قد اتنا اونچا ہونا ہے کہ تو پہاڑوں سے اونچا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ تیرا تکبر توڑنے کے لیے رکھے ہوئے، تکبر تو نے نہیں کرنا۔ اب تکبر کے حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس پہ ہاتھ ڈالے گا میں اسے ضرور عذاب دوں گا۔ یعنی تکبر صرف ایک ہی ہستی کو شایع ہے، اور وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ مخلوق خواہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو، تکبر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا یہ میری چادر ہے۔ یہ چادر اس لیے کہ آج بھی قبائلی سسٹم میں دیکھیں نا، جو سردار ہوتا ہے اس نے پٹکا رکھا ہوتا ہے اپنے کندھے کے اوپر، چادر وہ آنر ہوتی ہے اس کی۔ اگر کسی سردار کو ذلیل کرنا ہو، سیدھا اس کا وہ پٹکا کھینچا جاتا تھا ذلیل کرنے کے لیے کہ یہ تیری عزت ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر بات کی گئی کہ تکبر میری چادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میں جس طرح یہ سرداروں کی چادر ہے نا، تکبر میری چادر ہے، اس کو جو ہاتھ ڈالے گا نا اسے میں عذاب دوں گا، اور کسی کو شایع نہیں ہے تکبر۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، جنت میں اس نے نہیں جانا۔ رائی کے دانے کے برابر۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی منہ پھیر لو اور لوگوں کو حقیر جانو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا زمین پر اکڑ کر مت چلنا، نہ تو زمین کو پھاڑ لے گا اور نہ تو پہاڑوں کے برابر اونچا ہو سکتا ہے۔ اب یہ 10 کمانڈمنٹس جب مکمل ہوئی تو اس کے اوپر ورڈکٹ آ رہی ہے، یہ جتنی چیزیں اوپر بیان ہوئی ان میں جو برائی والی باتیں تھیں وہ تیرے رب کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ یہ ہیں وہ حکمت کی باتیں جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی جاتی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ یہ 10 کمانڈمنٹس کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ 4تھی 5ویں کلاس ہے ہماری، توحید سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کے رکھنے، انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ اس کے بعد فضول خرچی نہیں کرنی، رشتہ داروں کو حق دینا ہے ان کا، مسکینوں کو بھی، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، بدکاری کے قریب نہیں جانا، اور کسی جان کو قتل نہیں کرنا سوائے اس استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل یا فساد فی الارض، اور یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، اور کوئی چیز کسی کو تول کر دینی ہے یا باپ کے تو اپنا ترازو سیدھا رکھنا ہے، ایمانداری سے رزق حلال کمانا ہے۔ اور اس کے بعد آج والی یہ کمانڈ آئی کہ علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی، اور آخری تکبر نہیں کرنا۔ ایک اور چیز اس میں سکپ ہوگی، وہ تھی کہ عہد کو پورا کرنا ہے، تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہ بات ہوئی کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کو وحی کی گئی ہیں آپ کے رب کی طرف سے۔ اب دیکھیں بریکٹ ختم ہو رہی ہے، اور دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہرا لینا۔ اول توحید آخر توحید،
ورنہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا تانے دیتے ہوئے، دھکے مار کے، ملامت زدہ کر کے کہ جا جہنم میں۔ یہ وہ بات ہے، ذلیل و خوار کر کے، باتیں سنا سنا کے کہ تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں تو چن لیا بیٹوں کے ساتھ اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ اب دیکھیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک مشرکین عرب کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور دوسری طرف اپنی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی اسے وہ زندہ درگور کر دیتا، اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ شرمندگی کے مارے اپنے رشتہ داروں کو فیس نہیں کرتا تھا کہ اب یہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے کہ اسے میں قتل کر دوں یا زمین میں دبا دوں، چہرہ اس کا لٹک جاتا، سیاہ پڑ جاتا۔ ابھی خام خواہ ایک، چونکہ قبائلی سسٹم میں بیٹے ذرا اسٹرینتھ کی علامت ہوتے تھے تو اس لیے پھر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ اولاد بھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی عورت سے تمہیں دی ہے، اگر یوں کرو گے تو پھر یہ سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ تو یہ حقارت کی نظر سے بیٹیوں کو دیکھا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم فرشتوں کو بتا رہے ہو کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ کیا کمٹمنٹ ہے تمہاری اپنے رب کے ساتھ؟ ہونا تو چاہیے تھا رب کے لیے بھی بیٹے پسند کرتے، فرشتوں کو اللہ کے بیٹے کہہ دیتے، ہے تو وہ بھی شرک تھا، لیکن کوئی ڈھنگ سے کوئی چیز ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ بے شک تم بہت بڑی جرت کا کلمہ بول رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کر رہے ہو کہ یہ فرشتے اس کی بیٹی ہیں۔ یہ تو پھر سورہ مریم میں آگے چل کر آئے گا کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے۔ اگر زمین و آسمان کے احساسات ہوتے اور پہاڑ بھی اس طرح فیلنگ کرتے کہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، یا اللہ تعالیٰ انہیں ایکسپریس کرنے کی اجازت دے دیتا تو تم پہ آسمان پھٹ پڑتا، زمین شک ہو جاتی، تم زمین میں دسا دیے جاتے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر دی ہے۔ اولاد انسانوں کی ضرورت ہو سکتی ہے جنہیں یہ خواہش ہے کہ ان کا نام کوئی روشن کرنے والا ہو ان کے بعد، کیونکہ انسان کو موت آنی ہے، وہ ایسا کام کر کے جانا چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اسے یاد رکھا جائے۔ اللہ کو تو ایسی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، اللہ کو تو موت ہی نہیں آنی، جسے موت نہیں آنی اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی خوبی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔